تصرفات کے اندر، اختیارات کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام و قائد الجہان پیغمبر کون مکان سید المرسلین خاتم النبیین قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ و متحد کی اللہ بے شبہ رحمتیں برکت نازل فرمائے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین نظام، اولیاء رحمت۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غصے پر سبقت لے جاتی ہے۔ دونوں میں جو رحمت والی صفت ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ انسان کی جو موت کا جو سلسلہ ہے وہاں تک اللہ رب العالمین کی جو رحمت والی صفت ہے وہ جاری و ساری رہتی ہے، اور ہر وقت اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مختلف انداز سے پیار کرتے ہیں، اور بعض اوقات انسان بڑا دور چلا جاتا ہے، اس کو واپس لانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے جو عذاب ہے نا وہ دیتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے عذابوں کا جو مقصد وہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت کو حاصل کر لے۔ اللہ سے جو دور ہو چکا ہوا ہے، اللہ سے جو اس نے اپنا تعلق توڑ لیا ہوا ہے، اللہ خود چاہ رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ تعلق بحال کرے۔ بڑا کوئی ناراض ہو نا تو چھوٹوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو منایا جائے، اور لوگ آر دلاتے ہیں اور تو نے فلاں اتنے بڑے شخص کو ناراض کر لیا، جا اس سے معافی مانگ۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کتنے مہربان ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سارے اعمال کے ذریعے، ان چھوٹے چھوٹے عذابوں اور پکڑوں کے ذریعے اپنے بندے پر اپنی رحمت کرنا چاہتے ہیں، اپنا تعلق بنانا چاہتے ہیں، تاکہ میرا بندہ جو دور ہو چکا ہوا ہے، جو مجھ سے خفا ہو چکا ہوا ہے اور میرے قریب نہیں آ رہا، اللہ رب العالمین اس کو ان چیزوں کے ذریعے اپنے مزید قریب کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نا زندگی میں بڑے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ایسے اب دیکھیں رمضان المبارک ابھی گزرا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کتنے مہربان ہوتے ہیں، کتنے رحم کرتے ہیں، کتنا بندوں کو عطا کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کا فضل ان لوگوں پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ان لوگوں پہ ہوتی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کی نصیب کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا یہ فضل اور اس کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں ان کو بلاتے ہیں اور حرم کے اندر حرمین کی زیارت نصیب فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہی ہے۔ اور اگر یہ بات بھی کروں نا تو یہ بجا بات ہے کہ جس بندوں کو اللہ تعالیٰ اس کے اپنے محلے کی مسجد میں بھی بلا لیتے ہیں، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا کی ہے کہ وہ اپنے محلے کی مسجد میں باقی بندے کے بازاروں میں، گلیوں میں، چوکوں میں، چرستوں میں بیٹھے گپے ہانک رہے ہیں،
کام کاج کر رہے ہیں، دائیں بائیں گھوم رہے ہیں، کوئی موٹر سائیکل ایک ریل جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا کہ یہ بندہ باوضو ہو کر مسجد میں آیا اور آ کر خطبہ بڑے غور سے سنتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ایسے بندوں پر مہربان کیوں نہ ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کا فضل ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، یعنی حرمت والے کا مطلب ہے عزت اور احترام والے، یعنی یہ ایسے مہینے ہیں کہ جن کی عزت اور احترام کب سے ہے؟ جب سے یہ زمین اور آسمان بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کا وقار قائم رکھا ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھاؤں، ایسا ہی ہے کہ ایک انسان جو برائی کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے باہر، تو بندہ کوئی نہ کہے گا تو یہ برا کام کر رہا ہے، لیکن ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو کر گالی نکالے تو یہ مسجد کی حرمت ہے، مسجد کا تقدس ہے کہ ہر بندہ اس کو روکے گا، بھائی مسجد میں تو گالی نہ نکال، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پاکیزہ گھر ہے، یہ اس طرح کی غلط زبان استعمال کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے یہ مسجد حرمت والی ہے، یہ مسجد قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ اس طرح اللہ کے ہاں جو 4 مہینے ہیں یہ بڑے ادب والے ہیں، بڑے احترام والے، یعنی ان مہینوں کا تقدس یہ ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کی جائے، ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہا جائے، یہ تقاضا ہے، یہ ان مہینوں کا تقاضا ہے، 4 مہینوں کا۔ 3 مہینے تو پیدر پہ ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، یہ 2 بیک ٹو بیک آ رہے ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے، یعنی یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب یہ حرمت والے ہیں، تقدس والے ہیں، احترام والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے سب سے زیادہ احترام اور مقدس والا کوئی مہینہ ہے تو وہ ذوالحجہ کا ہے، اور خاص طور پر ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اس کی شریعت کے اندر بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے سوشل میڈیا میں پروموشن دیکھی ہوں گی، جب بھی ربیع الاول آتا ہے تو پروموشن شروع ہو جاتی ہے، سرکار کی آمد مرحبا۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو کربلا کا واقعہ زیر بحث اور زیر غور آ جاتا ہے، اور میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر ہر بات زبان زد عام ہوتی ہے ان مہینوں کو لے کر۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں بھی تو لوگ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے عجیب ہیں، سارا سال فلموں اور ڈراموں میں عجیب و غریب کام کرنے والے ان مہینوں میں سروں پر دوپٹہ لے کر ہمیں دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میں جن بات کا جو ہے وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن اور 10 ایام ہے، ان کا کہیں ذکر نہیں ہے، صرف ایک دن کا ذکر ہوتا ہے، یوم عرفہ کا، جو حج والا دن ہوتا ہے، بس اس دن لائیو ٹرانسمیشن تھوڑی سی دکھا دیتے ہیں بس کہ بھئی حج ہو رہا ہے، حاجی حج کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی کسی نے غور کیا ہے کہ یہ جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں یہ کس قدر و منزلت رکھتے ہیں؟ جو چیز اختلافی ہے نا ان کو بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے، ایک فریق کے اندر اس کا اختلاف ہے، دوسرا اس کو نہیں مانتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہے، وہ اس کو کفر کہہ رہا ہے، ان چیزوں کو تو بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن حج والا معاملے میں سارے مسلمان ایک ہیں، سارے مسلمان حج کا ادب کرتے ہیں، حج کا احترام کرتے ہیں، اس بات کو سوشل میڈیا پر کبھی بھی پروموشن نہیں ملی، کبھی بھی جناب اس کی تشہیر نہیں کی گئی۔ حالانکہ میں نے جو بات عرض کی ہے 4 مہینے حرمت والے، ان 4 مہینوں میں سے سب سے زیادہ مقدس مہینہ اور خاص طور پر اس کے پہلے 10 دن جو ہے وہ ذوالحجہ کے سب سے بہتر ہیں۔
اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں افضل الایام الدنیا ایام العشر، میں اس دنیا کے اندر جتنے بھی دن ہیں جنوری سے لے کر دسمبر کی 31 تاریخ تک جتنے بھی ایام بنتے ہیں، جتنے بھی دن بنتے ہیں، ان سارے دنوں میں سے اگر اسلامی مہینے کی بات کی جائے محرم سے لے کر ذوالحجہ تک سارے ایام، ان سب میں ایام میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بہترین ایام اگر کوئی ہے وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اتنی برکتوں والے ہیں، اتنی رحمتوں والے ہیں، بلکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک لکھا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن رمضان المبارک کے آخری عشرے سے بہتر ہیں۔ اور کچھ محدثین نے یہ تفریق کی ہے، وہ فرماتے ہیں اس طرح یہ ترتیب زیادہ بہتر لگتی ہے کہ ذوالحجہ کے دن بہتر ہیں اور رمضان کی راتیں بہتر ہیں۔ یعنی اتنی فضیلتوں والی یہ گھڑیاں ہیں، اتنے فضیلتوں والے لمحات ہیں جو ہم دن بدن ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ کس نے ان چیزوں کا اہتمام کیا ہے؟ کس نے ان دنوں کے تقدس کا خیال رکھا، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ، ان دنوں کا جو تقدس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کرے اور نہ ہی اپنے آپ پر ظلم کرے، یعنی اللہ کے نافرمانی والے کام نہ کرے۔ اب میں دیکھوں، میں پرکھوں اپنا گریبان کو، میں چیک کروں کہ میں نے ان دنوں کے اندر اللہ کی کتنی فرما برداری کی ہے اور کتنی نافرمانی کی ہے۔ اگر ان دنوں کی فضیلت بڑی ہے نا، بات ذرا غور سنیں، مفہوم مخالف سنیں، کہ اگر ان دنوں کے اندر ان کام کرنے کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں تو یاد رکھ لیجیے ان دنوں کا جو گناہ ہے وہ عام دنوں کی نسبت بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ، اگر ان دنوں کا تقدس ہے، جس طرح باہر غلط کام کرنے والا وہ برا ہوتا ہے، کہ کوئی مسجد اللہ کے گھر میں کام کرے تو سب بندے کہیں گے یہ اس نے زیادہ بڑا گناہ کیا ہے، کیوں؟ اس کا تقدس اس مہینے کا ادب اور احترام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان ایام کے تقدس کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن عبادت کا حکم دیا کہ آپ نے خوب اللہ کی عبادت کرنی ہے، پورا دن روزہ رکھنا ہے، رات کو اٹھ کر قیام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تسبیح کرنی ہے، تمہید کرنی ہے۔ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو سب سے بڑے مفسر ہیں محدثین میں سے، اور امام حجر العسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ صحابہ سے قرآن پاک کی تفسیر سیکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس مہینے میں عبادت کا حکم دیا ہے وہ ذی قعدہ کا ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن اللہ کی عبادت کی نا تو اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 راتوں کا 10 دنوں کا اور حکم دے دیا کہ ان 10 دنوں میں بھی تم نے میری عبادت کرنی ہے۔ اور ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ کا دن آتا ہے، یعنی کہ پہلے 10 دن ذی الحجہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی اس عبادت کے عوض اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا کیا؟ وہ مقام عطا کیا جو اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو نہیں دیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کی ہے، ڈائریکٹ کلام کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تکبیر کہی ہے، تحمید کہی ہے، تحلیل کہی ہے، سبحان اللہ کہا ہے، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کیا ہے، روزہ رکھا ہے، عبادت کی ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا بِإِبْرَاهِيمَ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نا وہ جگہ دکھا دی جہاں پر آپ نے میرا گھر بنانا ہے، اور جب انہوں نے وہ گھر بنایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، باپ اور بیٹے دونوں مل کر اللہ کا گھر تیار کر رہے ہیں۔ جب اللہ کا گھر تیار کر لیا تو اللہ نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ،
اب اللہ کا گھر تو تیار تم نے کر دیا ہے، اب آپ نے منادی کرنی ہے، اعلان کرنا ہے سارے آ جائیں اس گھر کی زیارت کے لیے، اس کے حج کے لیے سارے آ جائیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کرنے لگے، یا اللہ میری تو آواز بڑی کم ہے، اگر میں زور لگا کر بولوں گا بھی چند لوگ ہی سن پائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم آواز دینا، ندا دینا، اعلان کرنا تمہارا ہے، وعلینا البلاغ، لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ پیغام جاری رکھیں۔ جس طرح آج سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پوری دنیا میں گونج رہی ہے، اس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ اعلان جو انہوں نے حج کے لیے کیا تھا پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ لوگ دنیا کے کونے کونے سے، افریقہ کے جنگلوں سے لے کر یورپ سے اور امریکہ سے، پھر کینیڈا سے، اور پھر پاکستان، پھر کشمیر، پھر ہندوستان، اور پھر برما، مراکش، یہ سارے ممالک سے لوگ جوک در جوک، شوق در شوق اس گھر کی زیارت کے لیے، حج کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ لوگ کھنچے چلے آ رہے ہیں، لوگوں کے اندر ایک ایسی ہیجانی کیفیت ہے، ایسا شوق ہے ان کے اندر کہ ان کو مجبور کر رہا ہے اس گھر کی زیارت کے لیے کہ وہ جائے، خانہ کعبہ کو دیکھے، اللہ کے گھر کی زیارت کرے، منا جائے، مزدلفہ جائے، منا میں جائے، اور عرفہ کے میدان میں گریہ وزاری کرے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا نا، ایک اور اعزاز سنیے، عید ذوالحجہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا نا تو آپ عرفات کے میدان میں براجمان تھے۔ آپ وہاں پر خطبہ دینے کے بعد جب آپ فارغ ہوئے، آسمان سے وحی آ گئی۔ وحی کیا آ گئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ میں محبوب، ہم نے آج کے دن یعنی یوم عرفہ کے دین مکمل کر دیا ہے۔ جس دن کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی، پھر وہ نوح آئے، پھر اس طرح حضرت زکریا اور یوسف، یعقوب، یونس، یہ سارے پیغمبر آتے گئے یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اس کے بعد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ جو سلسلہ چلا تھا وحی کا، آج وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، وہ دین کی تکمیل ہو چکی ہوئی ہے۔ اب دین اب اس سے زیادہ نہیں ہے، جو دین ہے اب مکمل ہو چکا ہوا ہے، وہ کتابی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ الیوم اکملت لکم، یوم عرفہ کے روز انہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر ہی یہ آیت کریمہ اتری، اور یہ اتنی بڑی آیت ہے، اتنی بڑی آیت ہے کہ ایک یہودی نے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے عمر، آیت فی کتابکم تقرؤونہا، ایک ایسی آیت ہے آپ کے کلام کے اندر، آپ کی کتاب کے اندر، کہ جن کو تم پڑھتے ہو لیکن تمہیں اس کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، وہ کتنی بڑی آیت ہے، وہ کتنی عظمتوں والی آیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کون سی آیت ہے وہ؟ ویسے تو قرآن پاک سارا عظمتوں والا ہے، شان والا ہے، لیکن تم کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ کہا وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ اتنی عظیم آیت ہے، اگر ہمارے مذہب میں نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے ہیں۔ ہمارے لیے عید سے کم نہیں ہے، یہ خوشی کا دن ہوتا، ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے، ہم خوشیاں مناتے، جشن کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نا بڑا زبردست جواب دیا، کہا میں جانتا ہوں اس آیت کو، میرے علم میں ہے، اور یہ جس وقت نازل ہوئی تھی میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں، جس جگہ پہ نازل ہوئی تھی اس جگہ کو بھی جانتا ہوں، جس مہینے میں نازل ہوئی تھی اس مہینے کو بھی جانتا ہوں، جس دن نازل ہوئی تھی اس دن کو بھی جانتا ہوں۔ تو میں وہ یوم عرفہ کا دن تھا۔ اب دیکھیں نا، سارے مسلمان الحمدللہ یوم عرفہ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ آج سارے حاجی میدان عرفات میں اکٹھے ہو کر، کوئی اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کونے میں بیٹھا ہے، کچھ زندگی کے ایام میں کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہے، نادم ہے، پریشان ہے، گڑ گڑا رہا ہے، کوئی بچپن میں کیے ہوئے غلط کاریوں گناہ کو یاد کر کے چیخو پکار کر رہا ہے، کوئی ادس والی بیٹھا ہے، کوئی ادس والی بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ یوم عرفہ کا دن ہی ہے۔
اور یہ میری بات یاد رکھ لیں، یوم عرفہ نا یہ اتنا اہم دن ہے، اتنا عظیم دن ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور فضیلت نہ بھی نہ ہو، خالی یوم عرفہ کی دن کی جو فضیلت ہے وہی کافی ہے۔ اتنا عظیم دن ہے کہ جب ساری دنیا سے حاجی، حالانکہ وہ بڑا مہنگا لباس پہن سکتے تھے، بڑا امیرانہ شاہانہ لباس پہن سکتے تھے، وہ ایک مختصر 2 کپڑوں پر محیط لباس زیب تن کیے ہوئے اس گرمی کی شدت کے عالم میں میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، گرمی بھی ستا رہی ہے، پریشان بھی ہو رہے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور سب کی ایک ہی صدا ہے، جو یہاں پر جمع ہوئے نا سب کی ایک ہی صدا ہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ یہ میدان عرفات میں بیٹھ کر لوگ اللہ سے گریہگزاری کرتے ہیں، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کچھ لوگوں کے اوپر جو اتنے اہم اور قیمتی لمحات کو فیس بک کی نظر کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا کی نظر کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں ابھی اب ہم فلاں مینا میں آگے ہیں، اب ہم مزدلفہ میں آ گئے ہیں، اب ہم جناب عرفات کے میدان میں آ گئے ہیں، یہ دیکھیں جی ہم کنکریاں مار رہے ہیں۔ وہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ہو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھ، تم نے اللہ کو دکھانا ہے نا، اپنا حج، اپنے یہ عبادت اپنے اللہ کے حضور پیش کرنی ہے، یہ سوشل میڈیا کی نظر کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو بڑے عزت و انکساری کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کر روتے ہیں، چلاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ایسے روتے ہیں جیسے بچہ بھوک سے بلک رہا ہو، ایسے بھی لوگ دیکھیں، رو رہے ہیں، ترلے ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ کیا اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیدنو تبارک و تعالی و تجلی، اللہ رب العالمین یوم عرفہ کے روز اپنے بندوں کے نا بڑا قریب ہو جاتا ہے، اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے اس دن، اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے اس دن، ایسا ایک پروقار اور پرمسرت منظر ہوتا ہے، یہ وہی بیان کر سکتا ہے جو وہاں پر موجود ہو۔ میں تو دعا گو ہوں ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر میں بلا لے۔ ہمارے پاس اتنے اثاثے نہیں ہیں، اتنے رقوم نہیں ہے، بڑا مہنگا ہو چکا ہوا ہے، لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہاں سے جب بلاوا آنا ہے تو پھر پیسوں کو نہیں دیکھا جانا، جب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اجازت نامہ مل جانا پھر سارے جو انتظامات اللہ رب العالمین خود کر دیتے ہیں۔ وہ جو روانیاں ہوتی ہیں، وہ جو اشک فشاں معاملہ ہوتا ہے، وہ وہی بتا سکتا ہے جو عرفات کے میدان میں بیٹھ کر اشک بہا رہا ہو، اللہ کے ساتھ تعلق بنا رہا ہو، جڑا ہوا ہو اللہ کے ساتھ، وہ وہی منظر بیان کر سکتا ہے۔ میں تو وہ بیان کر رہا ہوں جو حدیث پاک کے اندر ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر اتنے قریب ہو جاتے ہیں اور فرشتوں پر فخر محسوس کرتے ہیں، دیکھو میرے بندے گرمی بھی برداشت کر رہے ہیں، پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں، اتنی تپتی دھوپ میں بیٹھ کر اللہ سے تعلق بنا رہے ہیں۔ اللہ فرشتے سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے سارے کہتے ہیں اللہ یہ جتنے بھی آئے ہیں، یہ 10 لاکھ، یہ 15 لاکھ، یہ 20 35 40 لاکھ لوگ جتنے بھی آئے ہوئے ہیں، سب نے ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے، ایک ہی لباس پہنا ہے، ایک ہی آواز ہے، ایک ہی ترانہ ہے، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس سارے میدان میں جمع ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، ان کی ساری لفظوں کو، ساری خطاؤں کو، ساری زندگی کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ ایسے ہو گئے ہیں جیسے آج دنیا میں آئے ہیں، کیوم من ولدتہ امہ، اللہ گناہوں سے اس طرح اس کو پاک کرتا ہے جیسے ان کی کھاتے میں گناہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور آگے جو الفاظ ہیں نا وہ بڑے زبردست ہیں۔ نبی اسلام فرمایا وَلِمَنْ شَفَاعَتُمْ لَهُ، اللہ فرماتے ہیں پھر سے تم گواہ ہو جاؤ، یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے برگزیدہ لوگ ہیں، یہ جن کی سفارش بھی کریں گے میں ان کو بھی معاف کر دوں گا۔ اس لیے کہتے ہیں جو حج کرنے جانے والا ہوتا ہے نا ان سے ریکویسٹ کیا کریں کہ یار میرے لیے نا دعا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ یا جو عمرہ کرنے والا ہو، یہ پرفیوموں کا تقاضا کرنا، یہ جو نہ چاکلیٹ کا تقاضا کرنا، یہ جو کھجور کا تقاضا کرنا، یہ جو زمزم کا تقاضا کرنا، یہ تقاضا کرنے والی بات ہے کہ اس سے کہیں میرے بھائی مجھے تجھ سے کوئی بھی کسی چیز کی طمع نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے،
صرف ایک ریکویسٹ ہے، نام لے کر وہاں اللہ کے سامنے دعا کر دینا کہ یا اللہ احمد کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے، ثاقب کے ساری زندگی کے گناہ معاف، مصطفیٰ کی زندگی کے سارے گناہ معاف۔ یہ دعا آپ نے کروانی ہے، باقی اور کسی چیز کا مطالبہ نہ رکھے۔ اگر اس بندے کی یہ دعا قبول ہو گئی نا تو سکتہ خیران آپ کی 5 انگلیاں گھی کے اندر ہیں، آپ ادھر بیٹھے بیٹھے بخشائے گئے، اور کیا بات ہے۔ تو فرمایا اللہ کو وہ دن اور اس دن میں جمع ہونے والے لوگ بڑے پسند ہیں، اللہ ان کو بھی معاف کرتا ہے اور ان لوگوں کو بھی معاف کرتا ہے جن کے حق میں یہ سفارش کرتے ہیں۔ اب جو ساتھی بھائی حج پر نہیں جا پاتے، ظاہر سی بات ہے بڑا خرچہ ہے اور بس معاملات دیکھنے ہوتے ہیں یہاں کے بڑے، تو ان کے لیے بھی شریعت نے ایک پیکج رکھا ہے بڑا شاندار۔ شریعت اور دین اسلام میں کبھی کسی کو پیچھے نہیں رکھا ہے، ہر بندے کو یاد رکھا ہے، ہر بندے کی حوصلہ افزائی کی ہے، حوصلہ شکنی نہیں کی ہے۔ حاجی وہاں پر تو یوم عرفہ کے روز حج کے ارکان پورے کر رہے ہوں گے، تو ہم نے یہاں پر رہ کے کیا کرنا ہے؟ سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ۔ حاجی کر رہے ہیں، وہ حج کے ارکان پورا کر رہے ہیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو کرنا یہ ہے کہ تم نے روزہ رکھ لینا۔ ویسے تو میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے، آپ ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھا، یہ جو 9 دن ہے نا، کوشش کریں یہ 9 کے 9 دن ہی روزہ رکھیں۔ اللہ خدا اس بات ہے، یہ روزہ جو عبادت ہے نا، یہ بڑی لاڈلی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کو اس عبادت سے بڑا پیار ہے۔ تو آپ چونکہ ان دن زیادہ اجر ملتا ہے تو اس نیت کر کے کہ اللہ مجھے تجھے ثواب چاہیے، آپ روزہ رکھیں۔ اس کے بعد جو دیگر دعائیں ہیں، دیگر معاملات ہیں، وہ بھی رکھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 ذی الحج کو خاص پوائنٹ آؤٹ کر کے فرمایا جس دن بندے نے 9 ذی الحج کو روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے 2 سال کے گناہ معاف کریں گے۔ کتنے سال کے؟ 2 سال کے سب کا گناہ، صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ کون سے والا؟ ایک گزشتہ سال کے جو اس نے کر لیے ہوئے ہیں، جو اس کے نام اعمال میں چڑھ چکے ہوئے ہیں، کاغذ پہ لکھ چکا ہوا ہے، اور باقی وہ گناہ جو ابھی اس نے کیے نہیں ہیں، ابھی اس نے کرنے ہیں، جو اس کی تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں کس نے کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ریز کر دیتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے ان گناہوں کے ہونے سے پہلے توبہ کر لی ہے۔ اتنا عظیم عمل میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں۔ آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی جو عظمت ہے اس قدر بیان کی ہے کہ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ فرمایا جب بھی بندہ کوئی عمل کرتا ہے ان دنوں میں، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے باقی دنوں کی نسبت، یعنی کہ باقی دن بھی عمل کرنا اللہ کو پسند ہے، لیکن جو بندہ ذوالحجہ کے یہ پہلے 10 دن جو نیکی کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی دن میں کی ہوئی نیکی ان دنوں میں کی ہوئی نیکی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی پاک نے بات پر اتنا زور دیا، صحابی عرض کرنے لگے اللہ کے رسول اللہ جہاد بھی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس سے کم ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس سے کم ہے۔ یعنی جو بندہ ان دنوں میں کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ پھر عرض کیا اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ سے بھی؟ اللہ کے جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر تو افضل اسلام میں عمل کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی فضیلتیں بتائیں گے، وہ زیادہ میرا موضوع ہو جائے گا۔ تو 3 دفعہ جب بات کہی نا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس جہاد سے بہتر نہیں کہ جو بندہ خارج بنفسہ و مالہ، جو اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر، چندے پہ نہیں بلکہ اپنا مال لگا کر جہاد میں جائے، اور جہاد میں گیا اور جہاد میں اس کا مال بھی لٹ گیا، اس کی عزت بھی اور اس کا جو جسم ہے وہ کاٹ دیا گیا، شہید ہو گیا۔ فرمایا ہاں یہ بندہ یہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ جو غازی بن جاتا ہے اس سے کئی گنا بہتر وہ شخص ہے جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن نیک اعمال کرتا ہے۔
تو میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ان دنوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اور وہ الفاظ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. اس طرح کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم والے الفاظ ہیں، اللہ کی حمد و ثناء والے الفاظ ہیں. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مداروں میں نکل جاتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء الفاظ میں کن الفاظ میں کیا کرتے تھے؟ یہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ الفاظ کہا کرتے تھے. اور اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اجل، یہ سارے کے سارے الفاظ جو اللہ کی حمد و ثناء پر مبنی ہے، جو بھی آپ کو آسانی کے ساتھ یاد ہیں وہ آپ ان دنوں میں کثرت سے پڑھیں. کوشش کریں اپنے زبانوں کو ان دنوں میں جھوٹ، غیبت، چغلی، لٹرن پھٹن باتوں سے دور رکھیں. جس سے میں نے پہلے بھی عرض کی، اگر نیکیوں کا عمل فضیلت بہت زیادہ ہے تو گناہ کا اثر بھی بہت زیادہ ہونا ہے. تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، بات کو صرف سننے تک محدود نہ رکھا کریں، ان باتوں پر عمل بھی کیا کریں. اللہ سے دعا تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ.